حامدا و مصلیا اما بعد۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے رمضان کی آمد سے پہلے رمضان کی تیاری پر، رمضان کے آنے سے پہلے اس کے استقبال کے لیے تیار ہو جانے کے تعلق سے۔ اس سے پہلے ہم یہ جانیں کہ رمضان کتنا اہم ہے اور رمضان ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے کیوں عطا فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں، جس محبت کے نتیجے میں یہ رمضان ہمیں ہر سال ملتا ہے۔ اللہ کے لاڈلے اور پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے رحمت کو، محبت کو 100 حصوں میں بانٹ دیا اسے پیدا کرنے کے بعد، اور اس کے 100 حصوں میں سے 99 حصے اپنے پاس رکھے اور صرف ایک حصہ اس روئے زمین پر اتارا، جو حصہ اللہ کی تمام مخلوقات میں پھر بٹ جاتا ہے۔ اسی ایک حصے کا نظارہ ہم کو یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ مخلوق آپس میں محبت کرتی ہے، یہاں تک کہ ایک جانور ماں، ایک دودھ پلانے والی گھوڑی جب اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو وہ اپنے پیر کو اپنے بچے سے الگ رکھتی ہے کہ کہیں بچے کو چوٹ نہ لگ جائے۔ یہ بات بخاری شریف کتاب الادب میں موجود ہے۔ اس کی اور تفصیل اور اسے کھول کر کے بیان کیا گیا ہے جو مسلم شریف کتاب التوبہ میں موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ایک حصے کو، محبت کے ایک حصے کو اللہ تبارک و تعالی نے جنات میں، انسان میں، جانوروں میں، زمین کے کیڑے مکوڑوں میں بانٹ دیا، جس کی وجہ سے وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کرم کا معاملہ کرتے ہیں، رحم کا معاملہ کرتے ہیں، نرمی کا معاملہ کرتے ہیں، یہاں تک کہ جنگلی جانور وہ بھی اس میں جو مائیں ہوتی ہیں اپنے بچوں کو دودھ پلاتے وقت ان کا خیال کرتی ہیں اور اپنے بچوں پر شفقت کا معاملہ کرتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے 99 حصوں کو اپنے پاس رکھا اور ایک حصہ اتارا زمین پر، تو اللہ تبارک و تعالی کی 18,000 مخلوقات یا 40,000 مخلوقات یا 80,000 مخلوقات یا ان گنت مخلوقات میں یہ حصہ بٹ گیا۔ کتنا ملا ہوگا، کتنے اس حصے کیے گئے ہوں گے، اس کا یہ نظارہ ملتا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سے جانور ایسے ہیں جو اپنے بچوں کو اپنے پیٹ سے لگائے ہوئے درختوں پہ چڑھ جاتے ہیں، بلڈنگوں پہ چڑھتے ہیں، ایک بلڈنگ سے دوسری بلڈنگ پہ جمپ کرتے ہیں، کودتے ہیں، لیکن اپنے بچے کو اپنے پیٹ سے لگا کر کے ان کو الگ چھوڑنا پسند نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالی کے لاڈلے نبی نے ایک اور مثال پیش کی جس میں ماں کی محبت کا نظارہ پیش کیا گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک موقع پر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے یہاں قیدی آئے، ان میں ایک خاتون بھی تھی اور دودھ پلانے والی تھی۔ محدثین نے بیان کیا ہے کہ قرینے سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس خاتون کا بچہ گم ہو گیا تھا،
جس کی وجہ سے دودھ جم گیا تھا، بہت زیادہ ہو گیا تھا، اور دودھ جب ماں کو زیادہ ہوتا ہے تو وہ پریشان کرتا ہے۔ تو یہ اپنے بچے کی تلاش میں نکلی، اور دوسرا بچہ اگر ملتا تو اسے دودھ بھی پلا دیتی۔ اسی دوران خود اپنا بچہ نظر آ گیا تو خاتون نے اسے لیا، سینے سے لگایا اور دودھ پلایا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس منظر کو دیکھا اور ہم سے کہا، صحابہ سے، اترون هذه طارحة ولدها في النار، کیا تم یہ سوچ سکتے ہو کہ یہ ماں جو اس طرح اتنی زیادہ اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، کبھی اسے آگ میں ڈالنا گوارا کرے گی؟ صحابہ نے جواب دیا، لا، وَهِيَ تَقْدِرْ عَلَىٰ أَلَّا تَطْرَحَهُ، کہ ایک ماں کے بس میں نہیں ہے، ماں یہ کبھی گوارا نہیں کر سکتی کہ اس کی طاقت میں، اس کے اپنے بس میں وہ اپنے بچے کو آگ میں جلنے دے، آگ میں گرنے دے یا آگ میں ڈالے، کبھی یہ برداشت نہیں کر سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب سن کر، یہ جواب دلوا کر، صحابہ کو یہ منظر دکھا کر پھر فرمایا، اللہ ارحم بعبادہ من ہذہ بولدہا، کہ جب تم یہ کہہ رہے ہو کہ جب تک ماں کا بس چلے گا کبھی بھی وہ گوارا نہیں کرے گی کہ اس کا بچہ آگ میں ڈالا جائے، تو اللہ تبارک و تعالی اس ماں کی جو محبت ہے اس کے بچے کے ساتھ، اس سے کہیں زیادہ اپنے بندوں سے محبت فرماتے ہیں۔ تو نتیجہ نکالو کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو آگ میں ڈالنا پسند نہیں فرماتے۔ ہاں، بندہ جب خود سے شوق سے جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کو پامال کر کے اپنے لیے جہنم کو خرید لیتا ہے تو یہ اور بات ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت، اللہ کا کرم، اللہ کا فضل، اللہ کی شفقت اپنے بندوں کے ساتھ اتنی ہے کہ اپنے بندوں کو جہنم میں جلنے دینا، جہنم میں ڈالنا اللہ کو گوارا نہیں۔ یہ واقعہ کتاب الادب بخاری شریف میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سے محبت فرماتے ہیں، ہماری ماؤں سے کئی خرب گنا ہم سے محبت فرماتے ہیں۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ ہم سال کے 11 ماہ گناہوں میں رہتے ہیں، غفلت میں رہتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے پر زیادتیاں کرتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کو اپنی زبان سے، اپنی ادا سے، اپنے اشاروں سے تکلیف پہنچاتے رہتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی ہماری پکڑ فرمانے کی بجائے ہمیں موقع دیتے ہیں، اور یہ مبارک مہینہ ہمیں دیتے ہیں۔ اس مبارک مہینے میں بہت ساری خوبیاں ڈال دیتے ہیں، اور ان خوبیوں کی لالچ دے کر کے ہم کو اپنے سے قریب کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس مبارک مہینے میں جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتے ہیں، جنت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں۔ جو شیطان ہمارا دشمن ہے، ان میں جو شریر ہوتے ہیں، ان کو زنجیروں میں جکڑوا دیتے ہیں۔ اسی مبارک مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا پیارا سب سے مقدس کلام اتارا۔ اس مبارک مہینے میں اللہ تبارک و تعالی ایک رات ایسی بھی دیتے ہیں کہ اگر اس کی عبادت نصیب ہو جائے تو ایک رات کی عبادت کا ثواب 1000 مہینوں
میں عبادت کرنے سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ یہ ساری خوبیاں اس مہینے میں پیدا فرما کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس مہینے کو غنیمت جانیں، ہم سے جو کوتاہیاں ہو گئی ہیں، جو گناہ ہوئے ہیں، جو غفلتیں ہوئی ہیں، ان کو ہم ختم کر ڈالیں اور اس مہینے کی برکت سے ہم پھر سے پاک صاف ہو جائیں۔ اس لیے ہمیں چوکنا رہنا ہے۔ اس رمضان کے آنے سے پہلے ہمیں اس رمضان میں عبادت کی تیاری کر لینی ہے، اس رمضان کا ہمیں استقبال کرنے کے لیے تیار ہو جانا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ نعمت آئے اور چلی جائے، یہ موقع آ جائے اور آ کر چلا جائے، ہم اس سے فائدہ نہ اٹھا سکیں۔ اس لیے اب آئیے تیاری کے طریقوں کو جانیں۔ سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ ہم گناہوں سے توبہ کریں، ہمارے اوپر جو دوسروں کے حقوق ہیں انہیں ادا کر دیں۔ اگر کوئی بڑا حق ہے، کوئی پراپرٹی ہے، بڑا لین دین ہے، تو ہم بیٹھیں ان لوگوں کے ساتھ جن کے حقوق ہمارے پاس ہیں، معافی مانگیں اور وعدہ کریں، پیپر بنائیں، گواہ بنائیں، دن اور تاریخ متعین کریں کہ ہم اب ضرور ادا کر دیں گے، اتنے دنوں کے بعد ہمیں معاف کر دیجیے۔ اگر ہم نے کسی کی بے عزتی کر رکھی ہے، ناحق کسی کی غیبت کی ہے، اس کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی بیان کی ہے، چغلی کی ہے، کسی کا مذاق اڑایا ہے، کسی کو اپنے سے چھوٹا جانا ہے، اپنے انداز سے اپنی زبان سے کسی کو تکلیف پہنچائی ہے، تو اس سے معافی مانگ لے۔ اگر کسی کے بارے میں ہمارے ذہن و دماغ میں کینہ ہے، جلن ہے، دشمنی ہے، تو اس سے توبہ کر لے۔ اپنے دلوں کو ان تمام گندگیوں سے رمضان کی آمد سے پہلے پاک کر لے۔ دوسرا کام ہے، تیاری کا دوسرا طریقہ ہے کہ رمضان کے آنے سے پہلے وہ سارے کام ہم کر لیں جو ہم رمضان میں کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں یا کیا کرتے ہیں۔ اگر ہم ان کو رمضان سے پہلے کر لیں تو کوئی حرج نہیں، ہمارا کوئی نقصان نہیں ہے، تو سب کو رمضان سے پہلے کر ڈالیں۔ اور اگر رمضان سے پہلے نہیں کر سکتے تو دیکھیں کہ رمضان کے بعد کر سکتے ہیں کیا۔ اگر رمضان کے بعد کر سکتے ہیں تو رمضان کے لیے چھوڑ دیں، ان کو رمضان کے بعد کے لیے چھوڑ دیں، رمضان میں نہ کریں۔ اگر ہم ملازمت کرتے ہیں، سرکاری ملازمت ہے یا پرائیویٹ ملازمت ہے، اس میں اگر ہمیں چھٹیاں ملتی ہیں، سال کی چھٹیاں ہوتی ہیں، تو ان چھٹیوں کو رمضان کے لیے خاص کر لیں اور وہ چھٹیاں لے لیں، اور رمضان میں ان کو اللہ کی عبادت، قرآن کریم پڑھنے، نمازیں پڑھنے اور اللہ سے لو لگانے، اللہ کے سامنے رونے گڑ گڑانے کے لیے ان چھٹیوں کو استعمال کریں۔ اگر ایسا کرنا ممکن ہو۔ اسی طریقے سے جو روزانہ گھر میں ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں، ان کو اگر ہم پہلے سے اسٹاک کر سکتے ہیں، رمضان سے پہلے لا کر رکھ سکتے ہیں، تو ان کو رمضان سے پہلے رکھ دیں، تاکہ بازاروں میں جانے اور بازاروں میں جانے سے جو بدنگاہی کا گناہ ہوتا ہے اور دوسری پریشانیاں آتی ہیں، عبادت میں خلل ہوتا ہے، وہ ہم اس سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیں۔ اسی طریقے سے اگر ہم مریض ہیں، بیمار ہیں، مسلسل دوائیاں چلتی ہیں، روٹین چیک اپس ہیں، تو وہ بھی رمضان سے پہلے کر لیں ڈاکٹروں کو مشورے سے، تاکہ رمضان میں ہمارا وقت ضائع نہیں ہو، سفر کرنا نہ پڑے، جا کر ڈاکٹروں کا انتظار نہیں کرنا پڑے، چیک اپ کے لیے لائن نہیں لگانا پڑے۔ ان تمام میں ہماری نمازیں ضائع ہو سکتی ہیں، تکبیر اولیٰ فوت ہو سکتی ہے، جماعت جا سکتی ہے، قرآن کریم کو پڑھنے کا موقع ختم ہو سکتا ہے۔ تو ہم رمضان سے پہلے یہ سب کچھ کر ڈالیں، 1 مہینے کی دوا لے کر کے رکھ لیں۔ خدا نخواستہ پھر پریشانی ہوتی ہے تو وہ الگ چیز ہے، لیکن اگر روٹین کی دوائیاں ہیں جو ہم 1 مہینے کی لے کر آتے ہیں، 2 مہینے کی لے کر آتے ہیں، کھاتے ہیں، پھر 2 مہینے کے بعد ڈاکٹر نے بلایا ہے، تو وہ ہم سب رمضان میں کر لیں۔
ایک اور بہت ہی اہم بات کہ ہم رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری کر لیتے ہیں، استقبال بھی کر لیا، ساری چیزیں کر لیں، لیکن شیطان ہمارے ساتھ مستقل لگا ہوا ہے، اس کے پیٹ میں درد ہوتا رہتا ہے، وہ پریشان و بے چین رہتا ہے کہ کس طریقے سے رمضان کی برکتوں سے اللہ کے بندوں کو، ایمان والوں کو محروم کر سکے۔ تو وہ غیر محسوس طریقے سے ہمیں ایسے کاموں میں لگا دیتا ہے جن کو ہم غلط نہیں سمجھتے، اور رمضان کے ان مبارک دنوں کو، اور سب سے زیادہ جو مبارک دن ہیں اخیر عشرے کے، ان کو ہم ضائع کر ڈالتے ہیں۔ وہ ہے عید کی تیاری، کہ رمضان کے کچھ دنوں کے بعد، 15 روز 20 روز گزرنے کے بعد، شیطان عجیب طریقے سے عید کی تیاری کا بھوت ہمارے سروں پہ سوار کر دیتا ہے۔ ہم مختلف طریقوں سے عید کی تیاری میں لگ جاتے ہیں، کپڑے بنوانے، کپڑوں کو خریدنے، جوتے چپل کی پسند، اور جو چیزیں ہم پہنتے ہیں ان کی پسند، ان کو خریدنا، ان کو لانا، گھروں میں دکھانا، یا عورتوں کا بازاروں میں جانا، مردوں اور عورتوں کا بڑے شہروں میں اس کام کے لیے جمع ہونا، عید کی خریداری کے لیے۔ یہ سارے کام مبارک ترین دن جو رمضان کے ہوتے ہیں، جن میں نبی علیہ السلام پہلے 2 حصوں یعنی 20 دنوں سے زیادہ اس میں آپ سکون کے ساتھ عبادت کرتے تھے، اور امت سے سکون کے ساتھ عبادت کرنے کے لیے کہا، اپنے گھر والوں کو راتوں میں جگایا، وہ دن ہم سے ضائع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہوشیار رہیے، اگر عید کی کچھ تیاری کرنی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے ضروری نہیں قرار دیا ہے، عید میں جو ضروری ہے وہ عید کی نماز ہے اپنے شرائط کے ساتھ، اس کے علاوہ جو کام ہے وہ مستحب ہے، نئے کپڑے پہننا اگر اللہ نے دیے ہیں تو، ورنہ جو بھی اچھے کپڑے پہلے سے ہیں، اچھے جو کپڑے ہیں صاف ستھرے ہیں، ان کو پہن لیا جائے۔ عید کے کپڑے رمضان میں بنوائے جائے، رمضان میں ان ساری چیزوں کی خریداری کی جائے، اور پھر اخیر عشرے میں، یہ رمضان کی روح کے خلاف ہے۔ اسی طریقے سے ہم عید منانے کے لیے لمبے سفر کرتے ہیں، دور دراز سے آتے ہیں، اور یہ سفر ہمارا اخیر عشرے میں ہوتا ہے، جس میں سفر کی وجہ سے روٹین خراب ہو جاتا ہے۔ روزے تو رہتے ہوں گے یقیناً اکثر لوگ، لیکن نماز نہیں، تلاوت نہیں، عبادت کا اہتمام نہیں، دعاؤں کا اہتمام نہیں۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ سفر بھی نہیں کرنا چاہیے۔ گھر میں آ کر کے بچوں کے ساتھ عید منانا یہ ایک مزاج بنا ہوا ہے، اگر عبادت کو ضائع نہ کر کے، رمضان کی ان سب سے زیادہ مبارک راتوں کو، مبارک دنوں کو ضائع نہ کر کے آپ کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن اگر نمازیں ضائع ہو رہی ہیں، تلاوت ضائع ہو رہی ہیں، اور دوسری چیزیں ضائع ہو رہی ہیں، تو عید منانے کے لیے اتنے لمبے سفر کرنا میں سمجھتا ہوں کہ دینی اعتبار سے ہمارا نقصان ہے۔ اس لیے اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے، اور اس سال ہمیں خاص طور سے پہلے سے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ پچھلے 2 سال ہمارے متاثر رہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس سال موقع دیا آزادی سے انشاءاللہ عبادت کا، تو پہلے سے اللہ کا شکر ادا کریں، اور یہ طے کریں کہ ہم رمضان کے 1 سیکنڈ کو بھی ضائع نہیں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، اور 2-3 دن جو رہ گئے ان میں اپنے سارے کام سے فارغ ہو کر کے عبادت میں لگنے کا ہم کو موقع عنایت فرمائے۔